السلام علیکم، کیسے ہیں دوستو؟ دعا ہے جہاں بھی ہوں خیریت سے ہوں، عافیت میں ہوں۔ دوستو، خوف اور غم دو ایسے پہاڑ ہیں جو انسان کے دل پر، انسان کی زندگی پر ناقابل برداشت بوجھ بن کر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اگر اس کیفیت میں انسان کا تعلق اللہ سے نہ جڑے تو شدید خوف اور غم کا یہ موسم انسان کو پاگل بنا سکتا ہے، اسے اس کی زندگی سے بیزار کر سکتا ہے، اور خدا نخواستہ وہ اپنے ہی ہاتھوں اپنی زندگی کا چراغ گل بھی کر سکتا ہے۔ چند دن پہلے خیبر پختونخوا پاکستان میں کلاؤڈ برسٹ کا ایک طوفان آیا، اور اس طوفانی ریلے میں ایک شخص نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی بیوی اور 5 بچوں کو موت کے منہ میں جاتے ہوئے دیکھا۔ اور جب وہ اگلے دن ویڈیو میں اپنی کائنات کے اجڑنے کی تفصیل بتا رہا تھا تو مجھے احمد فراز کا یہ شعر یاد آیا: ضبط لازم ہے مگر درد قیامت ہے فراز، ظالم اب کے بھی نہ روئے گا تو مر جائے گا۔ تو اس شخص کے چہرے کو دیکھ کر یہی لگ رہا تھا کہ اگر اس نے اپنے ضبط کو نہ توڑا اور اپنے غم کا دریا اپنی آنکھوں سے نہ بہایا تو اس کے سینے میں موجود قیامت خیز درد سے اس کا دل پھٹ جائے گا۔ اب دوستو، وہ دردناک لمحات جب سیلابی ریلا اس شخص کے خاندان پہ حملہ آور تھا تو اس وقت اس شخص کے ذہن کی جو کیفیت تھی، اس کیفیت کا نام خوف ہے۔ اپنی جان جانے کا خوف اور اپنی بیوی اور بچوں کے چھن جانے کا خوف۔ لیکن کچھ دیر بعد جب وہ خود تو بچ گیا لیکن اس کی بیوی اور اس کے بچے موت کے منہ میں چلے گئے تو اب جو اس کی کیفیت تھی، اس کیفیت کا نام غم تھا۔ اس کا خوف اس کے غم میں بدل چکا تھا، اور خوف اور غم کے پہاڑوں کے نیچے اس کا دل پوری طرح سے دب چکا تھا۔ دوستو، جب اردو کے نامور شاعر غالب کا جوان سال بیٹا فوت ہوا تھا تو اس نے اپنے بیٹے کی میت اپنے بیٹے کی لاش سے مخاطب ہو کے کہا تھا: جاتے ہوئے کہتے ہو قیامت کو ملیں گے، جاتے ہوئے کہتے ہو قیامت کو ملیں گے، واہ خوب قیامت کا ہے گویا کوئی دن اور۔ یعنی غالب نے کہا تھا کہ میرے لیے تو یہی قیامت ہے۔ دوستو، خوف اور غم کا یہ موسم ہر انسان کی زندگی میں کبھی نہ کبھی، جلد یا بدیر، تھوڑا یا بہت آتا ہی ہے، لیکن اس کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں۔ کسی ناکامی کا خوف یا غم، جان جانے کا خوف، کسی سے بچھڑنے کا خوف یا غم، کسی آفت کے آ جانے کا خوف، یا پھر مالی نقصان کا خوف یا غم۔ تو خوف اور غم کی بہت ساری چھوٹی بڑی صورتیں ہو سکتی ہیں، لیکن یہ ہر عام خاص، ہر امیر غریب انسان کی زندگی میں آتے ہی ہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جب 1 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا حضرت ابو طالب اور آپ کی زوجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی تو اس سال کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام الحزن یعنی غم کا سال قرار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک پہ تو اللہ تعالیٰ کی منشا و مرضی کا راج تھا، لیکن جب ایک عام آدمی پہ خوف اور غم کے پہاڑ ٹوٹتے ہیں تو وہ بے اختیار کیا اٹھتا ہے: دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے۔ دوستو، اس درد کی دوا ہے، بالکل ہے، لیکن اس ہستی کے پاس ہے جس نے یہ درد بنایا ہے۔ جب غم کا مارا اس پاک ذات کی طرف دیکھتا ہے تو اس کی طرف سے پیغام ملتا ہے: یہ پیارے جن کی جدائی میں تو نڈھال ہے، یہ تو اللہ کی طرف سے نعمتیں تھیں جو اس نے تجھے عطا فرمائی تھیں۔ تو اب اگر اللہ نے اپنی وہ نعمتیں اور امانتیں واپس لے لی ہیں تو کیا اس اللہ کو بھول جاؤ گے؟ یہ پیغام اور حقیقت سننے کے بعد جو درد کا مارا انسان ہوتا ہے، اب اس کے دل پہ ہلکی سی مرہم لگتی ہے اور وہ کہنے لگتا ہے: انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بے شک وہ سب اللہ کی امانتیں تھیں اور ہم نے بھی اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور ہم تم کو ضرور آزمائیں گے خوف سے، مختلف قسم کے مختلف صورتوں والے خوف، اور بھوک سے، اور جان مال اور پھلوں کے نقصانات سے۔ یہ آزمائش اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو خوشخبری دینا چاہتا ہے جو ایسی آزمائشوں میں صبر کرنے والے ہوں۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ عام زندگی میں جب ہم لفظ خوشخبری سنتے ہیں تو اس کے بعد کتنی زیادہ ہمیں خوشی محسوس ہوتی ہے، لیکن جب اس کائنات کو اور تمام جہانوں کو بنانے والے اللہ رب العالمین کی طرف سے جو خوشخبری ہے، وہ خوشخبری، وہ کامیابی، وہ کتنی بڑی کامیابی ہوگی، مجھے نہیں لگتا کہ انسان کا ذہن اس خوشخبری، اس کامیابی کا تصور یا اندازہ کر سکتا ہو۔ پاکستان کی تاریخ کے چند عظیم لوگوں میں سے ایک نور خان بھی تھے۔ ایک بار کسی شخص نے نور خان کا انٹرویو لیا اور ان سے پوچھا کہ آپ کی کامیابیوں کے پیچھے آخر راز کیا ہے؟ نور خان نے بہت ساری باتیں بتائیں، لیکن ان باتوں میں ایک خاص بات یہ بھی تھی کہ جب بھی میری زندگی میں کوئی مشکل وقت آتا ہے، جب بھی میں کسی آزمائش کا شکار ہوتا ہوں تو میں اللہ کی مدد مانگتا ہوں اور پھر میں اپنی پوری کوشش کرتا ہوں کہ اس مشکل سے نکل جاؤں، لیکن اگر میں کامیاب ہو جاؤں تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اور اگر میں اس مشکل کو حل نہ کر سکوں یا اس غم سے نہ نکل سکوں تو میں اس پہ صبر کرتا ہوں اور اسے اللہ کی رضا سمجھ کر آگے بڑھ جاتا ہوں۔ دوستو، آخر میں اگر ہم 2 باتیں اپنے دل و دماغ میں اچھی طرح سے بٹھا لیں تو خوف اور غم کا موسم جب بھی آئے گا تو ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات مددگار بن کے ہمارے ساتھ کھڑی ہے۔
پہلی جو بات ہے دوستو وہ ہے کوشش کرنا۔ انسان اپنی پیدائش سے لے کر قبر تک کوشش کرتا ہے، کوشش کرنی بھی چاہیے، علم حاصل کرنے کی، کامیابیاں حاصل کرنے کی، ترقی کرنے کی، آگے بڑھنے کی، مسائل حل کرنے کی، صدقہ کر کے، نیکیاں کر کے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی، اور جو مشکلات اور آزمائشیں ہوتی ہیں، جو بلائیں ہوتی ہیں، ان کو ٹالنے کی۔ اور دوسری بات یا جملہ جو ہمیں اچھی طرح سے اپنے دل و دماغ میں بٹھا لینا چاہیے اور اس پہ یقین کر لینا چاہیے کہ اگر ایک چیز اللہ تعالیٰ نے میرے مقدر میں لکھ دی ہے تو مجھے ساری دنیا مل کر بھی اسے حاصل کرنے سے نہیں روک سکتی، اور جو چیز اللہ نے میرے مقدر میں نہیں لکھی، ساری دنیا اگر میرے ساتھ بھی مل جائے تو وہ چیز مجھے نہیں مل سکتی، وہ میرا مقدر نہیں بن سکتی۔ دوستو ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اگر آپ کو یہ میسج پسند آیا ہے تو اسے آگے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا، شاید کسی کے زخمی دل پہ مرہم لگ جائے، کوئی اللہ کے قریب آ جائے اور کسی کی زندگی کا مدھم چراغ پھر سے روشن ہو جائے۔